بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم اسے تمہارے قریب لانے سے پہلے ایک خاص مدت تک اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اس ناپاک آتما کی شیطانیت کو ختم کریں گے۔ شیطان کو کوئی فرشتہ نہیں بنا سکتا، لیکن ایمان والے شیطانی عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ہم ایک دن نیلما کی ناپاکی دور کر کے اسے شیطانیت سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سوری انکل، میں جذباتی ہو کر بھول جاتا ہوں کہ ناصرہ میری ہوتے ہوئے بھی میری نہیں ہے۔ یہ کتنی زہریلی حقیقت ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ نیلما نے اس کے جسم کو اپنے لیے ایک ہتھیار بنایا ہے۔ ڈرائیور لاش کو باہر نکالنے کے بعد کار کے پچھلے حصے کو اچھی طرح صاف کر چکا تھا۔ پورس نے اس سے کہا، تم چپ چاپ کھڑے رہو، میں کوئی بات کروں تو جواب نہ دو، بلکہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ وہ سہما ہوا تھا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پورس نے کہا، ناصرہ میں جانتا ہوں تمہارے دو اعلی کاروں میں سے ایک مر چکا ہے، دوسرا میرے سامنے کھڑا ہے اور تم اس کے دماغ میں ہو۔ اب تک خاموشی سے اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، مگر ہم نے کار سیلوں کے خیالات پڑھ کر تمہاری موجودگی کو سمجھ لیا ہے۔ اب خاموش نہ رہو، بولو کیا چاہتی ہو۔ ناصرہ نے اس ڈرائیور کی زبان سے کہا، میں تمہاری دشمن ہوتی تو تم نے جیسے ہی بنگلے کا دروازہ کھولا تھا، اسی لمحے میں میرے دونوں اعلی کار تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیتے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو نیلما، اگر میری آتما ہے تو تم میری جان ہو۔ میں تمہیں زندہ سلامت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ان مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے۔ تمہاری زبان سے نیلما بول رہی ہے۔ اگر تم اس کی معمول اور تابع دار ہوتی تو اپنی عقل سے یہ سمجھ لیتی کہ ان مسلمانوں نے مجھے نیلما کی شیطانی چالوں سے بچا رکھا ہے، ورنہ میں بھی نیلما کا غلام رہ کر ابھی تمہاری طرح اس چڑیل کی زبان سے بولتا۔ میرے لیے یہ بڑے شرم کی بات ہوتی کہ میں نیلما کا تابع بن کر رہتا۔ میں تم سے کہتا ہوں، اگر مجھے دل و جان سے چاہتی ہو تو بتاؤ ابھی کہاں ہو، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تم میرے پاس آؤ گے تو تمہارے ساتھ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے مسلمان بھی آئیں گے۔ میں ایسی نادان نہیں ہوں کہ انہیں اپنے قریب آنے دوں۔ جلال پاشا نے کہا، پورس تم اس وقت ناصرہ سے نہیں نیلما سے باتیں کر رہے ہو۔ ناصرہ نے پہلے کبھی ہماری قربت سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے انکل اور ثنا کو بہن کہتی رہی۔ ہمارے مسلمان ہونے کا خوف صرف نیلما کو ہے۔ آپ درست کہتے ہیں انکل، میں ابھی ناصرہ یا نیلما سے ایک فیصلہ کن بات کہہ دیتا ہوں کہ وہ کبھی میرے دماغ میں آنا چاہے گی تو میں اسے آنے نہیں دوں گا۔ جسمانی طور پر میرے سامنے آئے گی تو ہم سب پہلے کی طرح اسے سر پر بٹھائیں گے۔ پھر پورس نے ثانی کی باتیں اپنی زبان سے کیں۔ ایک بات یاد رکھو، نیلما کبھی ناصرہ کا جسم لے کر کولمبیا سے باہر نہیں جا سکے گی۔ ہم ناصرہ کو کہیں نہ کہیں پکڑ ہی لیں گے۔ بہتر ہے کہ وہ خود ہی آ جائے، ورنہ بھاگتے بھاگتے تھک ہار جائے گی۔ پورس نے اپنے طور پر کہا، اب کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ تم اپنا پتہ نہ بتانا چاہو تو اپنے اس اعلی کار ڈرائیور کو یہاں سے دوڑاتے ہوئے لے جاؤ، میں یہ کار لے جاؤں گا۔ ڈرائیور نے آنکھیں کھول دیں، وہاں سے پلٹ کر دوڑتے ہوئے جانے لگا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ نیلما ناصرہ کو موجودہ پتہ بتانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، ڈرائیور کو دور لے جا رہی تھی تاکہ ناصرہ کو پورس سے باتیں کرنے کے لیے کسی اور شخص کا دماغ نہ ملے۔ خود پورس کے دماغ میں مسلمانوں کے خوف سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ ثانی، ثنا اور جلال پاشا مختلف شہروں کے پاسپورٹوں کے دفاتر میں یہ معلوم کرنے گئے تھے کہ ناصرہ نام وغیرہ بدل کر پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوائے گی تو ان تینوں سے چھپ نہیں پائے گی۔ جب پورس کو اغوا کیا جا رہا تھا تو وہ تینوں فوراً ہی اس کے دماغ میں آ گئے تھے۔ ثانی نے کہا، پورس تمہیں اغوا کرانے کا منصوبہ ناکام رہا ہے۔ اب نیلما جلد سے جلد ناصرہ کو دور لے جانے کی کوششیں کرے گی۔ وہ جلد بازی میں کوئی غلطی بھی کر سکتی ہے۔ ہم ہائی وے پر جانے والی ایسی کاروں کو بھی چیک کریں گے جسے کوئی عورت چلا رہی ہو۔ پورس نے ثنا سے کہا، تم بگوٹا کے پاسپورٹ آفس گئی تھی، وہیں میرا انتظار کرو، میں کار لے کر آ رہا ہوں۔ وہ سب اپنے منصوبے پر عمل کر رہے تھے، لیکن نیلما کی چال کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ تنہا ناصرہ کے جسم کے ساتھ وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن ناصرہ بے چین سی تھی۔ وہ بار بار پورس کے پاس جانے یا اسے اپنے پاس بلانے کی ضد
کر رہی تھی۔ نیلما نے اس کا دل رکھنے کے لیے پورس کو اغوا کرانا چاہا تھا۔ اغوا کرانے والوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ پورس کو کہاں لانا ہے، جبکہ وہ فرار ہونے کی جگہ کا تعین کر چکی تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ پورس کو اغوا کرنے کے دوران میں اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کی مدد کو پہنچ جائیں گے، اور یہی ہوا تھا۔ نیلما نے ڈرائیور کو واپس دوڑاتے ہوئے ناصرہ کو سمجھایا، دیکھ لو میں تمہاری ضد پوری کرتی ہوں، مگر ان تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے پورس کے دماغ سے تمہارے ترمیمی عمل کو واش کر دیا ہے۔ وہ اسے تمہارے پاس آنے نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں پکڑ کر تمہارے سامنے آسمانی مقدس کتاب کی آیات پڑھ کر مجھے تم سے الگ کر دیں گے، پھر تم مر جاؤ گی، کبھی پورس کو حاصل نہیں کر سکو گی۔ میری ہدایت پر عمل کرتی رہو گی تو خود زندہ رہو گی اور جلد ہی پورس کو بھی حاصل کر لو گی۔ ایسی خیال خوانی کے وقت ناصرہ جسمانی طور پر ایک ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ پھر نیلما کے حکم کے مطابق ہوٹل سے نکل کر گاڈ فادر کارسیلو کے محل میں پہنچ گئی۔ کارسیلو ناصرہ کا بھی تابع تھا۔ نیلما اس کے ذریعے کارسیلو کو محل کی چھت پر لے کر آئی۔ چھت پر گاڈ فادر کا ایک ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پائلٹ سے کہا، میڈم ناصرہ کولمبیا سے باہر جانا چاہتی ہیں، انہیں ابھی لے جاؤ۔ ناصرہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئی۔ پائلٹ اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ نیلما نے ناصرہ سے کہا، جب تک کسی محفوظ جگہ تک نہ پہنچ جاؤ تب تک پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جما کر رکھو، ورنہ مخالفین خیال خوانی کے ذریعے اس ہیلی کاپٹر کو واپس اس محل کی چھت پر لے آئیں گے۔ بہت محتاط رہو، کسی کو پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جمانے کا موقع نہ دو۔ پورس کار ڈرائیو کرتا ہوا پاسپورٹ آفس کے پاس آیا۔ وہاں ثنا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کار میں بیٹھ کر بولی، بھائی جان میں نے یہاں کے متعلقہ ملازمین اور افسران کے خیالات پڑھے ہیں۔ اب تک کوئی تنہا عورت یہاں نیا پاسپورٹ بنوانے نہیں آئی ہے، اور نہ ہی کسی افسر کے دماغ میں کوئی خیال خوانی کرنے والی اسے غائب دماغ بنا کر اس کے ذریعے کوئی پاسپورٹ لے گئی ہے۔ پورس ناگواری سے بڑبڑایا، پتہ نہیں نیلما سے کب نجات ملے، مجھے زندگی میں کسی سے اتنی محبت نہیں ہوئی جتنی تمہاری بابی سے ہے۔ یہ سوچ کر دماغ پر بوجھ سا پڑتا ہے کہ ناصرہ کو ہم اس ناپاک آتما سے کبھی نجات نہیں دلا سکیں گے۔ میں بڑے بڑے پیچیدہ مسائل حل کر لیتا ہوں، آگ اور خون کے دریا سے گزر جاتا ہوں، لیکن یہ ایسا قدرتی معاملہ ہے کہ اس ناپاک روح کو ختم کیا جائے گا تو میری ناصرہ بھی مر جائے گی۔ ثنا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، انسان کی ذہانت اور جدوجہد کی ایک حد ہوتی ہے، جب اس حد کے آگے وہ کچھ کر نہیں پاتا، اس کا وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہو جاتا ہے۔ آپ صبر کریں، میں اور ابو اپنے ایمان، طہارت اور کلام پاک کی پر اثر آیات سے نیلما کو زیر کریں گے۔ وہ بابی کے جسم میں بالکل نارمل ہو جائے گی۔ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ بابی کسی طرح ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم انہیں پھر کہیں جانے نہ دیں، تب نیلما بے بس ہو جائے گی۔ پورس نے تائید کی، ہاں ہمارے مقصد کے حصول کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ایک بار کسی طرح ناصرہ ہماری گرفت میں آ جائے۔ تم ایسا کرو کہ گاڈ فادر کارسیلو کے خیالات پڑھ کر معلوم کرو، جس طرح اس نے ہمارا تابع بن کر ایک خفیہ بنگلہ ہمیں رہائش کے لیے دیا تھا، کیا ناصرہ نے بھی اس کے دماغ پر قبضہ جما کر کہیں چھپنے کی جگہ حاصل کی ہے؟ ثنا خیال خوانی کی پرواز کر کے اس کے دماغ میں گئی، پھر اس کے مختصر سے خیالات پڑھتے ہی واپس آ کر بولی، بھائی جان ہم نیا پاسپورٹ بنوانے والی ایک تنہا عورت کو تلاش کر رہے ہیں، اور نیلما ہم سے زیادہ چالاکی دکھا چکی ہے۔ اس نے ناصرہ کے ذریعے کارسیلو کا ہیلی کاپٹر حاصل کیا تھا۔ ناصرہ اس ہیلی کاپٹر میں نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ تم ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے دماغ میں جاؤ۔ ثنا نے کارسیلو کے دماغ میں آ کر اسے پائلٹ سے فون کے ذریعے رابطہ قائم کرنے پر مجبور کیا۔ دوسری طرف رابطہ ہوا، لیکن پائلٹ کی آواز سنائی نہیں دی، فون بند کر دیا گیا۔ ثنا نے ایسا 3 بار کیا، فون کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا مگر دوسری طرف کا فون بند ہو جاتا تھا، آخر تک رابطہ نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پائلٹ کے فون کا پاور بند کر دیا گیا تھا۔ پورس نے ثنا سے یہ باتیں سنی تو کار کی سٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر کہا، اب کیسے معلوم کیا جائے کہ وہ چڑیل میری ناصرہ کو کہاں لے گئی ہے؟ ابھی مقدر میں ناکامی لکھی ہوئی تھی۔ ایسے وقت انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ انسان جب کچھ نہیں کر پاتا تو صبر کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی مجبوری کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو کیسا صابر انسان ہے۔
فہمی اور علی حیرانی سے سوچ رہے تھے کہ وہ ہیلی کاپٹر کس کا تھا جو شیڈو کو ان سے چھین کر لے گیا تھا۔ انہوں نے ثانی سے کہا تھا شیڈو کے دماغ میں جا کر معلوم کرے گی، لیکن ان کی لا علمی میں الپا اس پر ترمیمی عمل کر چکی تھی اور اس کے دماغ کو بھی لاک کر چکی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد ثانی شیڈو کے دماغ میں نہ جا سکی اور معلوم نہ کر سکی کہ اسے لے جانے والے کون ہیں اور کہاں لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آس پاس کے تمام ممالک کی فلائنگ کمپنیوں سے رابطہ کیا۔ لیبیا سے جواب ملا، ٹریپولی شہر کے قریب سے ایک سیاہ رنگ کا ہیلی کاپٹر گزرتا ہوا گیا ہے۔ وائرلیس کے ذریعے اس کے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن پائلٹ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب وہ دو جاسوس طیارے پرواز کرتے ہوئے گئے۔ آگے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر دور تک پھیلے ہوئے ریگستان پر ایک کشادہ سڑک تھی۔ وہاں سڑک کو رن وے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جاسوس طیارے اتارے گئے۔ وہاں ریت کے وسیع و عریض میدان میں اس سیاہ ہیلی کاپٹر کے اتنے بے شمار ٹکڑے دور تک بکھرے ہوئے تھے جیسے بم کے دھماکے سے اسے تباہ کیا گیا ہو۔ آگے کشادہ سڑک پر ایک طیارے کے پہیوں اور کچھ پھیلے ہوئے پیٹرول کے نشانات ملے۔ یہ واضح ہو گیا کہ ہیلی کاپٹر میں آنے والے کسی طیارے میں فرار ہو گئے ہیں۔ عالمی سطح پر دنیا کے تمام ممالک کے طیاروں کی پرواز کے لیے جو مقررہ روٹس ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے کئی ممالک نے کہا ان کی طرف سے کوئی نامعلوم طیارہ نہیں گزرا ہے۔ کسی بھی ریڈار کے ذریعے ان کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ ثانی نے فہمی اور علی سے کہا بظاہر یہ ناممکن ہے کہ کسی نامعلوم طیارے کی نشاندہی نہ ہو سکے، لیکن یہ اس طرح ممکن ہے کہ اسے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی نے اغوا کرایا ہے۔ اس طیارے کو جن ممالک سے ہو کر گزرنا تھا، ان ممالک کے متعلقہ افسران کو چند منٹ کے لیے غائب دماغ رکھا گیا تھا یا ان افسران کو اس رات بہت زیادہ شراب پینے پر مجبور کر کے مدہوش کر دیا گیا تھا۔ بہرحال سانپ گزر چکا، اب لکیر نہیں پیٹنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ سانپ کس بل میں گیا ہے۔ ثانی قاہرہ میں سونیا کے ساتھ مصروف تھی اور کبھی پورس کے کام آ رہی تھی، اس لیے چلی گئی۔ فہمی نے علی سے کہا جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ثنا اور جلال پاشا سے دوستی ہو چکی ہے اور نیلما اپنی شیطانی حرکتوں سے ناصرہ کو پورس سے جدا کر چکی ہے۔ اس حساب سے عورتوں میں دو ہی ٹیلی پیتھی جاننے والیاں ناصرہ اور الپا ہیں۔ علی نے کہا صرف خواتین کا حساب نہ کرو، مہاراج اور مہیش بھی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، اگرچہ وہ غیر معمولی ذہانت کے حامل نہیں ہیں، لیکن امریکی چال باز انہیں گائیڈ کر کے شیڈو کو جزیرے سے لے جا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے ان چاروں میں سے فی الحال ناصرہ یا نیلما کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ وہ خود پورس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے یعنی ثنا اور جلال پاشا سے دور بھاگتی پھر رہی ہے۔ ہم امریکہ اور اسرائیل پر شبہ کر سکتے ہیں۔ یہ چال ان دو ملکوں میں سے کسی ایک کی ہو سکتی ہے۔ دونوں ملک لیبیا کے دشمن ہیں اور لیبیا کے ایک ریگستانی علاقے میں سیاہ ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ وہ لیبیا کی حکومت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک نے ہی ہمارے قیدی شیڈو کو اغوا کرایا ہے۔ شیڈو کی غیر معمولی صلاحیتوں کے باعث پاپا اور ہم نے بھی اسے پسند کیا، اس وعدے پر کہ وہ آئندہ اپنی غلطیوں کی تلافی کرے گا، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرے گا۔ ہم نے اس کی سزائے موت معاف کر دی تھی، لیکن کسی مخالف خیال خوانی کرنے والے نے شیڈو کے دماغ میں رہ کر ہمارا فیصلہ سن لیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل یہ نہیں چاہتے تھے کہ شیڈو ہمارا عقیدت مند بن جائے۔ وہ بہترین منصوبہ ساز ہے، علم نجوم کا ماہر اور بارود اور بموں کی کارکردگی کو سمجھنے والا شخص ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اسے اپنے مقاصد کے لیے اغوا کیا ہے۔ علی نے فون کے ذریعے امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا اور کہا میں علی تیمور بول رہا ہوں اور کیوں بول رہا ہوں یہ تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ ہاں مجھے اطلاع ملی ہے کہ قیدی کو بڑی رازداری سے اغوا کیا گیا ہے اور ایک سیاہ رنگ کے ہیلی کاپٹر کے بلاسٹ ہونے والے ٹکڑے لیبیا کے ریگستانی علاقے میں پائے گئے ہیں۔ علی نے کہا اغوا کرنے والے نے یہی سب سے بڑی بھول کی ہے کہ کرنل قذافی سے ہمارے دوستانہ
دوستانہ تعلقات ہیں۔ ہمارے دشمن کو چاہیے تھا کہ ہم سے دشمنی کرنے والے کسی ملک میں اس ہیلی کاپٹر کو لے جا کر تباہ کرتا۔ ہم مانتے ہیں کرنل قذافی سے تم لوگوں کے دوستانہ تعلقات ہیں، کبھی ہم سے بھی دوستی تھی، لیکن وہ میٹھی چھری ہے، دوست بن کر درپردہ دشمنی کرتا ہے۔ تم میری بات کو ابھی درست نہ سمجھو، مگر جلد ہی اس کی دوستی کے پیچھے چھپی ہوئی دشمنی ظاہر ہو جائے گی۔ حقیقت معلوم کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تمہیں صرف یہ سمجھانے کے لیے فون کیا ہے کہ حقیقت معلوم کرنے سے پہلے شیڈو کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے اکابرین کو پہلے جو سزائیں دے کر ختم کی تھیں انہیں پھر سے شروع کر دیا جائے گا۔ اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہو ہم سب کے دماغوں میں گھس کر ہمارے چور خیالات پڑیں، انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم نے شیڈو کو اغوا نہیں کیا ہے۔ ہم ایسا ضرور کریں گے۔ علی نے فون بند کر کے فہمی سے کہا، انہوں نے شیڈو کو اغوا کرنے کے جرم سے انکار کیا۔ انہوں نے سچ اور جھوٹ سمجھانے کے لیے ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے دماغ میں آنے اور چور خیالات پڑھنے کی دعوت دی ہے۔ پاپا اور ثانی ان کے چور خیالات ضرور پڑھیں گے۔ اب الپا سے رابطہ کرو۔ علی نے فون پر برین آدم سے رابطہ کیا۔ میں علی تیمور بول رہا ہوں، اور کیوں بول رہا ہوں یہ تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ میں تمہارے دل کی باتیں کیسے سمجھ سکتا ہوں جبکہ تمہاری طرح ٹیلی پیتھی بھی نہیں جانتا۔ تم ریسیور نہ رکھو، میں دوسرے فون کے ذریعے الپا کو کال کر رہا ہوں۔ علی نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ الپا کی آواز سنائی دی، اگر مجھے دماغ میں رہ کر بولنے دو گے تو فون پر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علی نے ریسیور رکھ کر پوچھا، کیا تم سکون سے نہیں رہ سکتی؟ ہم سب تم سے لا تعلق ہو گئے تھے، تم نے پھر ہمیں للکارا ہے۔ صاف اور سیدھی بات کرو علی، تمہیں ہم سے کیا شکایت ہے؟ ہاں نہیں الپا، میرے دماغ کے چور خانے میں نہ آؤ، وہ لاکڈ ہے، تم میرے چور خیالات نہیں پڑھ سکو گی۔ میں بھول گئی تھی کہ فرحاد صاحب کی فیملی کے کسی فرد کے خیالات چپکے سے نہیں پڑھے جا سکتے۔ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے تم سب کے دماغوں کے چور خانوں کو لاک کر دیا گیا ہے۔ تمہیں بولنے کی نہیں، دوسروں کی کمزوریاں معلوم کرنے کی عادت ہے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ شاید کسی وجہ سے میرا دماغ کچھ کمزور ہو گیا ہو، تم مکاریوں سے باز نہیں آؤ گی۔ میرا خیال ہے فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو، تمہارا وقت قیمتی ہے تو فوراً چلی جاؤ۔ میں اسرائیل پہنچ جاؤں گا، وہاں قدم رکھتے ہی تم سب کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ تمہارا انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ مجھ سے یا میرے اکابرین سے تمہیں کوئی شکایت ہے۔ اتنی معصوم ہو کہ بڑی دیر بعد میرے انداز گفتگو کو سمجھ رہی ہو۔ اب یہ بھی بتا دو کہ میری شکایت درست ہے یا نہیں، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ میرے پاپا نے اچھی طرح تصدیق کرنے کے بعد مجھے برین آدم یا تم سے بات کرنے کو کہا ہے۔ تم پہیلیاں بجوا رہے ہو، سیدھے صاف طریقے سے کیوں نہیں بول رہے ہو؟ پاپا نے کہا ہے جب پہیلیاں بوجھنے سے انکار کیا جائے تو سیدھے اور صاف راستے سے اسرائیل پہنچ جاؤ۔ ذرا ٹھہرو، میں اپنے بگ برادر سے پوچھتی ہوں کہ تم ہم سے کون سی پہیلی بجوانا چاہتے ہو۔ واہ کیا بات ہے، پہلے میں نے برین آدم سے بات کی تو وہ تمہیں بلا لایا، اب تم اس کے پاس جا رہی ہو۔ بہرحال جاؤ، مجھے انتظار کرنے کی فرصت ہے۔ وہ چلی گئی۔ علی نے فہمی کو الپا سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ فہمی نے کہا، خود کو بہت چالاک سمجھتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شیڈو کے اغوا کیے جانے اور ایک سیاہ رنگ کے ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کی خبر عام ہو چکی ہے، وہ انجان بن رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد علی کے پاس آ کر بولی، بگ برادر نے آج صبح کا اخبار نہیں پڑھا تھا؟ اخبارات میں تمہارے قیدی شیڈو کے اغوا کیے جانے کی خبر شائع ہوئی ہے۔ اغوا کرنے والے نامعلوم افراد ہیں، ان کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ تم لوگوں کے منہ سے لقمہ چھین کر لے جانے والے جالے کون ہو سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہم پر شبہ کر کے اس بات کو ہمارے لیے پہیلی بنا رہے ہو؟ اس میں شبہ نہیں، تم بڑی چال باز ہو۔ تمہیں چال بازی سکھانے والا پارس اب تمہارے ساتھ نہیں رہا، پھر بھی ہم تمہیں بہت کچھ سکھاتے رہیں گے۔ ہم نے تم سے رابطہ کرنے سے پہلے امریکی اکابرین سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شیڈو کے اغوا میں وہ خود حیران ہیں۔ انہوں نے برین آدم سے بھی اس سلسلے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ تمہارے بگ برادر یعنی برین آدم نے بھی حیران ہو کر کہا تھا کہ وہ تمہاری ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان اغوا کرنے والوں کا سراغ لگائے گا۔
الپا نے کہا تم یقین کرو میں نے بگ برادر کے کہتے ہی سراغ لگانا شروع کیا ہے، لیکن امریکی اکابرین کی چال بازیوں کو سمجھ رہی ہوں۔ انہوں نے مہاراج اور مہیش کے دماغوں کو اپنے کسی ہپناٹائز کے ماہر سے لاک کروا دیا ہے تاکہ میں اور تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے اندر جا کر ان کے چور خیالات کے ذریعے حقیقت معلوم نہ کر سکیں۔ ذہانت وہ ہوتی ہے جو دوسروں کی چال بازیوں کو سمجھ لیتی ہے۔ میں نے اس مسئلے کو اسی لیے پہیلی بنا کر تمہیں الجھایا تھا کہ تم نے پہلے بگ برادر کے پاس جانے کی بات کی، پھر واپس آ کر کہا چونکہ بگ برادر نے آج کا اخبار نہیں پڑھا تھا اس لیے تم دونوں شیڈو کے معاملے سے بے خبر تھے، اور جب میں نے کہا کہ امریکی اکابرین تم دونوں سے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کر چکے ہیں تو تم اپنی پہلی بات کو بھول کر کہہ رہی ہو کہ تم نے اغوا کرنے والوں کا سراغ لگانا شروع کر دیا ہے اور تمہارا شبہ امریکہ پر ہے، انہوں نے ہی شیڈو کو اغوا کرایا ہے۔ الپا نے کہا خود کو بہت چالاک سمجھنا محض خوش فہمی ہے، ہمیں شیڈو کے بارے میں اس اخبارات سے معلوم ہوا ہو یا امریکی اکابرین سے، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جھوٹا اپنے جھوٹ سے پہچانا جاتا ہے، ہم نے پہچان لیا ہے۔